اور اگر شہادت ہے تو بہت بڑی بات۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف شہید وہ ہوتا ہے جو دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا کرے گا، ورنہ کوئی اور تمنا نہیں کرے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر یہ بات میری امت کے پر گرا نہ گزرتی تو شہید کے تعلق سے جو شہادت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ یہ کہتا کہ اللہ مجھے دنیا کی زندگی عطا کر، اس لیے کہ شہادت کے بعد جو مقام مجھے یہاں پر ملا ہوا ہے وہ بہت بلند ہے۔ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں گا، پھر شہید ہوں گا، اس کے بعد پھر آؤں گا، پھر اس کے بعد پھر جاؤں گا، پھر شہید ہوں گا، یعنی بار بار دنیا میں جاؤں گا تاکہ شہادت کا جو اعزاز اور مقام اور مرتبہ یہاں دیا جا رہا ہے میں اسے حاصل کر سکوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کے تعلق سے روایت ہے ترمذی کی کہ اللہ نے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے ان کے والد سے بات کی جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ کہا کہ عبداللہ تمہیں جنت کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ تکلیف تو کچھ نہیں ہے، بس میری ایک خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایک موقع اور دے، ایک زندگی اور دے تاکہ میں روئے زمین کی طرف جاؤں اور دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید ہو جاؤں۔ ایک شہید کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور جان جانا اس سے بڑھ کر مصیبت اور تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے بہت ہلکی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے جو انعام رکھا ہے اس انعام کو دیکھنے کے بعد دنیا کی تمام تکالیف پل بھر کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے پر، غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور بھی جہاں جہاں ہے، ہمارے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی گھیرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، ماحول کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ تو یہ تکالیف جو دنیا کے اندر آ رہی ہے اگر ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھیں تو یہ ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں گی، اور جو لوگ آخرت فراموش کر دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی تکلیفیں بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ آخرت کا جو انعام ہے یقیناً آزمائش جتنی بڑی ہوگی اسی اعتبار سے اللہ کے یہاں پر اجر کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔